السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 1۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی لوگ کامیاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ صدق اللہ العلی۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 2۔ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، خود وہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہو تو کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ وہ نہیں دیکھتے، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہو اور گرج سے بجلی، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 3۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ،
اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر۔ سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا؟ وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤں گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نایاب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا آدم علیہ السلام انہیں ان کے نام بتلاؤ۔ سو جب اس نے ان کے نام بتلائے اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں سے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو کھلایا اس سے، پھر انہوں نے نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کا سامان زیست ہے۔ پھر آدم نے حاصل کیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری ہدایت پر ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اور تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کو اوز تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھی سے ڈرو اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور حق کو نہ چھپاؤ جب تم جانتے ہو، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں اور یہ کہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
صدق اللہ العلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 6۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائیں گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، برا عذاب، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جدا جدا کرنے والے احکام تاکہ تم ہدایت پا لو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لے، پھر تمہیں بجلی کی کٹ نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور ہم نے نقصان نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والے کو۔ پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو تو پھوٹ پڑے، اس سے 12 چشمے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے، ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ اس نے کہا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ وہ جو ادنا ہے اس سے بہتر ہے تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے کہ وہ ہمیں بتلائے وہ کیسی ہے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر، اس کی درمیانی جوان ہے، بس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلائے اس کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے وہ ہمیں بتلائے وہ کیسی ہے، کیونکہ گائے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ سیدھی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کرے۔ اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنے نشان تاکہ تم غور کرو، اور اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لیں گے تمہاری خاطر؟ اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعد دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائے تم پر؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، سو ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لے تھوڑی سی قیمت، سو ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئیں گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، بس یہی لوگ دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 10۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہو۔ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے، اور نہ تم اپنوں کی اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی آئے تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے؟
سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 11۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کے بعد پے در پے بھیجے رسول، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی مدد کی جبریل کے ذریعے۔ کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردہ میں ہے، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے۔ سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافر پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے، جو اللہ نے نازل کیا اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، سو کما لائے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کو جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس آئے ہیں، جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں سو کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اگر مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور مکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتارے اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس سے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا
تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیا گیا اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کی حسد کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوں گا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے یا ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 14۔ اور یہود نے کہا نصرہ کسی چیز پر نہیں، اور نصرہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نصرہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار۔ ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانہ والوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول ہو جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دیں گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی؟ اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو بنا امن والا اور اس سے
اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ان میں سے ایک رسول بھیج، ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 1 رکوع 16۔ اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی وصیت کی، اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹے کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے معبود کے واحد کی، اور ہم اس کی فرما بردار ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پالو گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ بس اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے، تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہے، پس عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا اچھا ہے رنگ اللہ سے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، پہلا پارہ مکمل ہوا۔